رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں. اور سانحہ 9 مئی ملٹری کورٹس نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں. حسان نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے اور ان کو 10 سال قید بامشقت. اس کے علاوہ 60 لوگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں عباد فاروق کی اگر بات کی جائے تو اس کو 2 سال قید بامشقت اور باقی بہت سے لوگوں کو 6 سال 8 سال 10 سال قید بامشقت کی سزائیں سنا دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے اس کے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف اپیلوں میں جائیں گے اور جتنی سزائیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں اور ان سزاؤں کے خلاف کہاں پہ اپیل ہو سکتی ہے کہاں پہ وہ جا سکتے ہیں اس پہ بھی اپنے گیسٹ کی رائے جانیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کی موجودگی ہے اس سے پاکستان کو خطرہ ہے. آج ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بات کہہ دی کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ہم نے ابھی چند روز پہلے پاکستان کی جانب سے کچھ کارروائی بھی کی گئی دہشت گردوں کے خلاف اور اب پھر سے کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کی موجودگی ہے وہاں پہ ان کے بہت سے ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو لہٰذا ان کا کوئی سدباب ہونا چاہیے ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو جیل کے اندر مشاورتیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں کچھ صحافیوں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور آج ان کی بہن علیمہ خان جو ہے انہوں نے یہ بات بتا دی کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کروں گا. ہاؤس اریسٹ ہونے کی جو آپشن ان کے پاس گئی تھی اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہوگا مقدمات کا سامنا کر کے خود کو بے گناہ ثابت کریں گے اور پھر باہر نکلیں گے. ساتھ ہی ہاؤس اریسٹ کی بات میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی میرے کارکنان ہیں ان سب کو رہا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے یہ سب رہا ہوں گے مجھے جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں میرے کارکنوں کو رہا کریں اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ 21 جنوری ڈیڈ لائن ہے اس ڈائلاگ کی ڈائلاگ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین جو اس ٹائم پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے جو سردار ایاز صادق اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے. اس پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر 21 جنوری تک حکومت کسی سائڈ پہ آتی ہے تو ٹھیک ورنہ اس ڈائلاگ کو بند کر دیا جائے اور پھر سے سول ڈس اوبیڈینس کی کال جو دی گئی تھی سول نافرمانی کی کال اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا یا کیا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف لے گی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن فی الحال 21 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے. اور اگر بات کی جائے گنڈاپور صاحب کی تو اے ٹی سی کورٹس ان سے زیادہ دہشت گردی جو عدالتیں ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. اگر ایک چیف منسٹر اشتہاری ہو جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو کیا اس کو بھی اریسٹ کیا جائے گا کیا اس کو بھی باقی تمام لوگوں کی طرح اشتہاری ہونے پر گرفتار کیا جائے گا یا چیف منسٹر کو کسی طرح کی کوئی ایگزمپشن ہے. یہ بھی تھوڑا سا اپنے قانونی ماہرین سے اس کی رائے جانیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہو. کچھ پازیٹیو بات رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائلاگ کے بعد کسی ایسے پوائنٹ تک گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن پہنچ سکتی ہے جو سب کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر. میم صفا نور بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور کرنل ریٹائرڈ عبدالرؤف سندھو صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ سر جوائن کرنے کا. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سے. ملٹری کورٹس اور ملٹری کورٹس نے اس سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں. حسان نیازی کافی عرصے سے ظاہر ہے اتنے عرصے سے وہ قید میں تھے اور اب ان کو سزا ہو گئی ہے 10 سال قید بامشقت. تو اس ٹریک پہ آ گئے ہیں وہ جہاں پہ ان کو سزا دے دی گئی ہے اب وہ اپنی سزا ان کی کٹنی شروع ہوگی اور 10 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ 10 سال کا عرصہ ہوگا یا مزید اس پہ اگر اس کے کسی بھی طرح سٹے کی طرف جاتے ہیں یا اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں تو کیا یہ سزائیں چینج ہو سکتی ہیں؟ جاوید اقبال صاحب 60 لوگوں کو مزید سزائیں ہو گئی ہیں پہلے بھی ہوئی تھی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی یہ ایک پروسیس لا ہے جو کہ ملٹری کورٹ جو جس طرح انہوں نے آرمی نے اس کو ٹرائل شروع کیا ہے تو یہ تو آن گوئنگ ہے تو یہ چلتا رہے گا. اس میں سب سے عام چیز ہے کہ یہ ٹائمنگز ہیں. ابھی ان ٹائمنگز کے حساب سے انہیں سزا دی ہے. اب دیکھیں نا کس موقع پہ آ کے انہیں جو پنشمنٹ ڈکلیئر ہو رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایکچولی یہ اس کے اوپر بڑا شور ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ سویلینز کو ٹرائل نہیں کر سکتی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں سیولینز کو ٹرائل کر سکتی ہیں لیکن انڈر سرٹن سرکمسٹانسز جس طرح کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح ایسپونیج ہے جاسوسی ہے اس پہ اوپر کر سکتے ہیں وہ. تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے انہوں نے بھی اس کو انٹرپریٹ کر لیا ہے ایز اے اینٹی اسٹیٹ ایکٹ. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو
چارج شیٹ کر کے ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہے ہیں. اب یہ سزائیں آئی ڈونٹ نو کس طرح یہ ان کو سزائیں ڈکلیئر کیے جائیں. کسی کو 2 سال دے رہے ہیں, کسی کو 6 سال دے رہے ہیں, کسی کو 10 سال دے رہے ہیں. پرہیپس یہ ڈسٹینس کیلکولیٹ کر رہے ہیں جناح ہاؤس سے کہ کتنی دور تھا وہ, اس حساب سے اس کو سزا دے. بیچ میں بریگیڈیئر صاحب ہیں, بریگیڈیئر جاوید اکرم, ان کو بھی سزا ہوئی ہے 6 سال. ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب ان کو بھی 6 سال قید مشقت ہوئی ہے. تو یہ تو پروسیس ہے, یہ تو چلتا رہے گا. آگے جو باقی بچے ہیں ان کو بھی شاید سزائیں دیں جو تھوڑے بہت ہیں, تو چھوڑیں گے تو وہ نہیں, کیونکہ اس کے اوپر دے آر ڈیٹرمنڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ پرہیپس پلانڈ لائک دیٹ. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یس. یہ جو ایف جی سی ایم ہوتا ہے, اس کی جو بھی سزا ہوتی ہے, اس کے بعد جس وقت ایف جی سی ایم ہو جاتا ہے اس کی سزا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, then the accused is handed over to the civil authorities. They go to the civil authorities, جیل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ then it is baby of civil law. تو ادھر اس کے بعد اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, شاید آگے اس کا پروسیس ہو سپریم کورٹ میں جانے کا, وہ کوئی اور سٹیپ ہوگا, لیکن ہائی کورٹ میں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور ایسی سزائیں اکثر ہی سیٹسفائڈ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک, 90% سزائیں سیٹسفائڈ ہو جاتی ہے. آپ کو پہلے بھی آپ کے پاس اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے. جنرل ضیاء کے طیارے پہ میزائل فائر کیا گیا تھا, اور جتنے اس کے ایکیوز تھے وہ سارے پکڑے گئے, ان کو سزائے موت ہوئی, اور وہ سارے کے سارے ان کی سزائیں سیٹسفائڈ ہو گئی اور ان کو پارڈن کر دیا, دے آر آؤٹ. ان میں سے ایک سزائے موت ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کو ان کی سزائیں معاف کر دی گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, سزائیں معاف کر دی گئیں. اور ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ہی یا اگلے دور میں؟ اگلے دور میں. یہ اس کا پولیٹیکل پروسیس ہے نا, وہ پولیٹیکل پنشمنٹس تھی, یہ بھی پولیٹیکل پنشمنٹس ہیں. تو یہ سزائیں تو یہ آفٹر آل یہ جب جو ہی گورنمنٹ بدلے گی, یہ آپ دیکھیں گے سارا کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا, ٹیا پاچا ہو جائے گا. کرنل عبدالرؤف صاحب, what's your take on that? ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ پہلے آئین سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے بھٹو کے زمانے میں آئین میں ترمیم ہوئی تھی, اس کو کہتے ہیں پہلی آئینی ترمیم. ٹھیک ہے, اس میں بڑی علی کو اریسٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا. چیلنج ہونے کے بعد اس وقت بھٹو صاحب میجورٹی میں تھے, 2/3 میجورٹی تھی. راتوں رات انہوں نے ایک لا پاس کر دیا کہ جو بھی بندہ آرمی اریسٹ کرتی ہے وہ سبجیکٹ ٹو آرمی لا ہوگا, وہ سبجیکٹ ٹو آرمی لا ہوگا, آرمی ایکٹ ہوگا, آرمی لا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق ابھی تک وہ آئین یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس وقت وہ بندے کو جس وقت وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو راتوں رات کے وقت سیشن کر کے اس کو آئینی ترمیم کر دی گئی, اور اس میں اس کو کہا جی اس کا ٹرائل آرمی کرے گی, آرمی نے کیا. ٹھیک ہے. پھر عمران خان کے زمانے میں, ٹھیک ہے, 29 کیسز کو جو سیولین تھے ان کا ٹرائل ہوا. بالکل. عزیز خٹک ایک جرنلسٹ ہے بڑا مشہور, اس کا بھی ٹرائل کیا گیا ملٹری کورٹس میں, ملٹری کورٹ. اور بڑی سپورٹ شو کرتے تھے عمران خان صاحب بھی, اور باقی جی ان کے بڑے کلپس ہیں, ان کے بڑے کلپس ہیں کہ جی جو دہشت گرد ہیں وہ سوائے ملٹری کورٹ کے کہیں ٹرائل نہیں ہو سکتے. ٹھیک, یہ ان کا بھی ہے, اس کا عمران ریاض کا بھی ہے, عمران سعید کا بھی ہے, سب کا بالکل اعلانیہ تھا کہ جناب یہ ملٹری کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد عزیز خٹک والا کیس میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اس پہ جو لطیف افریدی صاحب ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھے خان صاحب کو کہ بھئی آپ نہ کریں, یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, بہت برا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جتنی بھی گورنمنٹ ہوتی ہیں اس وقت وہ نشے میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت جو مرضی کر لیتی ہیں, اقتدار کے نشے میں ہوتی ہے, اقتدار میں نشے میں, ٹھیک ہے نا, اس کا جو مینٹل لیول ہے کام نہیں کر رہا. ابھی آتے ہیں اس کا, یہ 9 مئی کو پولیٹیکل نہیں ہے سزا, سیاسی نہیں ہے, یہ دہشت گرد. ٹھیک ہے, اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ جمعہ پاک سے اٹھیں, وہ لبرٹی چوک چلے جائیں, آنکھوں کے سامنے کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سارے رپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو جس وقت بندیال صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا, میں اسی جگہ آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ سزائیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو اسٹے آرڈر مل چکا ہے, ٹھیک ہے. اسٹے آرڈر یہ دیا تھا کہ آپ پہلے تو ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے, پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو ریسٹ کیے ہوئے, ہم تو ٹرائل ہوا ہے, انہوں نے کہا جی آپ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے, کر لیں, ٹرائل کر لیں, مگر آپ سزا نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا کنفیوژن بندیال صاحب نے پیدا کیا, اتنا کنفیوژن پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے
इतनी अनरेस्ट पैदा हो गई मुल्क के अंदर कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो आर्मी ने खुद किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है तमाशा ये है कि जितने ये मुल्जमान हैं ये जाहिर नजर आते थे। बदकिस्मती से मैं भी उस दिन उधर ही था, 9 मई वाले दिन। 9 मई। सर आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? मैं इसलिए कि मैं उस वक्त थोड़ा लेट आया। अच्छा लेट आया। आप मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पे गए थे? नहीं, मैं उधर ही साथ मैस है हमारा, अच्छा मैस में उधर बैठा था, तो मुझे पता लगा जी है, तो मैं गाड़ी लेके निकला, तो मेरे गाड़ी पे जो आगे 10 गाड़ियां थी सब तोड़ दी गई। मैंने इतनी रिवर्स इतनी गलत तरीके से की कि मैं बच गया उनसे। तो गाड़ियाँ कौन तोड़ रहे थे सर? हमारे जितने भी हैं पीटीआई के लोग थे, ठीक है। PTA के लोग थे। ये गिरजा चौक की बात कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी जाके दोबारा मैस में पार्क करके पैदल गया, मैं वहां सीन तक पहुंचा। तो सर आखिर जब पुलिस ही सब कुछ सेफ सिटी कैमरास में देख रही थी, कैंटोनमेंट की अपनी मिलिट्री पुलिस भी वहाँ पे होती है, बाकी सब इदारे जी भी वहाँ मौजूद ये होते सारे आर्गुमेंट जो है ना अभी सब खत्म हो चुके हैं। जो वाली बात है, ये बहुत पहले था, पुलिस ने रोका क्यों, अभी तो आ गया पुलिस ने रोका क्यों नहीं। अभी तो ये आर्गुमेंट ये है कि जी पुलिस ने हमें अपने इस लास्ट में मंथ हमें रोका क्यों नहीं है। ठीक। पहले था गोली क्यों नहीं चलाई, अभी गोली क्यों चलाई। ठीक। ये आर्गुमेंट जो है वो टाइम के टाइम बदलते रहते हैं। इस तरह मैं जो प्रोसेस मुकम्मल कर रहा हूँ जी। कि ये दहशतगर्द लोग इन्होंने मिलिट्री अपने जो रेजिडेंस कह लें, ठीक है, जो उससे पहले जो ये आबाद फरूक की बात करें, इसने तो ब्रिगेड पे हमला किया। फिर हमारा रिटायर्ड लेकिन अफसर इसको सिर्फ 2 साल सजा दी है ब्रिगेड पे हमला करने वाले। जी, ये तो देखे ना, ये एविडेंस मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं। ठीक है। उसमें वो कितना इन्वॉल्व था कितना नहीं इन्वॉल्व था, वो तो उनको जिसमें कोर्ट में सजा दी है वो फील्ड कोर्ट मार्शल है, कोर्ट को पता होगा एविडेंस किसका है। फिर वहां से लोग निकले हैं, वो जाके उधर नाके के ऊपर टोटल मैं रोजाना गुजरता हूँ, उधर नाके पे 7-5 लोग खड़े होते हैं, बाकी पीछे होते हैं, उनको वीडियो मौजूद है उनको फैंटी लगाते हुए, ठीक है। फिर हमारे जो फोटो स्टेडियम के अंदर मैस है उसमें गए। ये बहुत बड़ा सानिया है, आपको इसको मजाक में नहीं लेना, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। ये इसको आप मुल्क को, ठीक है हमारी फिरेशन पीटीआई के साथ हो सकती है, नून लीग के साथ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाए, तो क्यों नहीं बनाया जाता इस पे जुडिशियल? जब सजाएं देखें, जुडिशियल कमीशन जो है ना वो तो पहले मानते नहीं थे। इमरान खान का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन, मैं कहता हूं ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान का स्टेटमेंट कि हम भी पता करेंगे ये लोग कौन थे, ठीक है, आप इनको सजाएं दें, हम आपके साथ हैं। अगर आप इनको सजा देते हैं, मुझे ही पता लगेगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगा, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये इमरान खान का देखे ये स्टांस चेंज होता है। आज आके कहें जी कमीशन बना लो 9 मई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि सजा आपने ट्रायल मुकम्मल कर दिया हुआ है, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद इसकी सजा अनाउंस होनी। जब ट्रायल मुकम्मल हो गया उसके बाद कौन सा कमीशन, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है ना आप अगर लिस्ट करेंगे, पहली बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये 200 से ऊपर जगह आइडेंटिफाई हुई, रिहर्सल हुई, प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। जब भी कोई ऐसी जो आर्मी आप कह रहे 200 जगहों के ऊपर रिहर्सल भी की गई बकायदा आइडेंटिफाई करके उनको नॉमिनेट किया गया बंदे जो अपने कि जी ये जगह होंगे। फैसलाबाद है, आईएसए के दफ्तर में कितनी दफा गया हमें नहीं पता उधर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मियाँ वाली बेस है, बाकी जो चीजें हैं यार मर्दान का सेंटर है, रेजिमेंटल सेंटर, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना, इसको आप कलेक्टिवली अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ठीक है। एक सियासी जमात को सियासी जमात ही रहना चाहिए, उसको आज अगर सबक सीख लें कि आइंदा एडवेंचर नहीं करना, मगर बदकिस्मती से 9 मई के बाद भी सबक नहीं सीखा। 9 मई के बाद ये जो लास्ट जो अटैक हुआ है 26 नवंबर हुआ है, वो भी 9 मई से बढ़ के है। अभी उसके जो प्लान आ गए हैं कि किस तरीके से इसको ब्लॉक करना था, किस तरीके से आगे बढ़ना था, वो जैसे 9 मई से तो बहुत पीछे है। तो ये ऐसे चीजें रिवील होती हैं। अभी आप गंडापुर की मिसाल आप कह रहे हैं, उसने तो कल कहा जी मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं गंडापुर साहब की बात भी अभी करेंगे। मैम सफ़ा, ये जो अब इन्होंने सजाएं सुना दी हैं, इन सजाओं के खिलाफ कहाँ अपील हो सकती है? ये 9 मई के तमाम तर मुल्ज़िमान, जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम इन तमाम तर मुल्ज़िमान की सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके पास?
ہمارے پاس ہائی کورٹ آپشنز ہیں, کورٹ میں جا کر اپیل کریں, اس کے بعد کورٹ اس کو ڈکلیریشن میں لے گا اور ڈکلیریشن میں لے کر دیکھے گا کہ فردر اس پہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے کیسز پہ. اگر ہم ڈفرینٹ کیسز لے لیں, گنڈا پور کی بات کر لیں یا پھر ہم بشرا بی بی کا جو کیس حال ہی میں چل رہا ہے دیکھ لیں, تو اس میں کورٹ آپ کو ریلیف بھی دے دیتا ہے اور اٹس آن کورٹ, اٹس آن ججز کہ وہ آپ کو کس طرح سے ریلیف دے رہے ہیں اور آپ کو جو کیس ہے اس پہ کارروائی کس طرح سے کر رہے یعنی ہیں. جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنا دی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ثبوت تمام شواہد اکٹھے کر کے ثابت ہوا تو ہم نے سزائیں دی ہیں, اس کو بھی چیلنج کر کے نلیفائی کیا جا سکتا ہے آپ کے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ مزید اس کو آگے فردر لے کے جا سکتے ہیں. دیر آر ہائر کورٹس جن میں آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اگر کوئی مسٹیکس نچلی کورٹس میں آ رہی ہیں تو, اور دیر از ایگزمپشنز جو کہ کورٹس میں آتی ہیں, ڈفرینٹ کیس لاز ہیں, آپ اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. سو آپ کورٹ میں یہ معاملات آپ سب جانتے ہیں, جیسے کہ یہ کارروائی کافی عرصے تک چلتی ہے, وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یا پھر کچھ مہینوں یا سالوں میں فیصلہ ہو گیا اور وہ کلوز ہو گیا معاملات, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ایک کیس سالوں سال چلتا رہتا ہے ادھر. سالوں سال تو اس میں کائنڈلی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے یہ کورٹ جو ہوگی پروسیجر مکمل ہو گیا, اس کا کورٹ آف اپیل ہے آرمی کے اندر, ٹھیک ہے, پہلے کورٹ آف اپیل میں جائیں گے. کورٹ آف اپیل میں کنفرم ہونے کے بعد پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اس کی اپیل ہوگی. ٹھیک ہے, اپیل ہونے کے بعد اگر جو اپیل میں چیف صاحب چاہیں گے تو یہ آگے موو کر سکتے ہیں, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں, جب چیف صاحب ایک فائنل ڈیسیژن دے دیں گے اس کے بعد ریٹ ہوتی ہے اسلام آباد اپنے کورٹ میں, ہائی کورٹ میں کسی جگہ پہ, ٹھیک ہے نا, جو ریٹ ہوتی ہے اس کے تحت اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری مسائل موجود ہیں کہ جس میں ریٹ ہونے کے بعد, ایک لینتھی پروسیس ہے اس کو نہیں کوئی لینتھی نہیں ہے. کورٹ آف اپیل جس طرح یہ بالکل اگر کورٹ کا اسٹے آرڈر نہ آیا فردر تو یہ مہینے 1-2 مہینے میں یہ نبٹ جائے گا سارا, بلکہ اس سے بھی کم. اور پھر اس کے بعد سزا کم بھی ہوتی ہے اور بڑھائی بھی گئی ہے کہ ایسے سرٹن کیسز میں اس میں ایویڈنس میں کم کورٹ میں سزا ہوئی ہے, اس کو اپیل میں جانے سے سزا بڑھی بھی ہے. لیکن جس طرح سے بھی جاوید اقبال صاحب نے ذکر کیا بھٹو صاحب کے طیارے پہ اٹیک کا, اور جنہوں نے اٹیک کیا تھا پہلے تو ان کو سزائے موت دی گئی, بعد میں ان کو عہدوں سے نوازا گیا, ان کو تمام تر آسائشیں بھی ملی, سب کچھ ملا. نیچرلی آج بھی ان میں سے اگر ان میں شفقت زبیرہ جو ایم پی ہے وہ ابھی سٹنگ ایم پی ہے, ابھی نہیں پہلے تھا, رائٹ, پہلے ایم پی اے تھے, یعنی صاحب کا ایم پی اے ہیں. تو آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو نہیں, آپ اس کو تمام تر لوگ یہ آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ نیچرلی جو لا پروسیس ہے اس میں ریلیکسیشن بھی ملتی ہے. اگر اس میں کوئی لکونہ ہوں گے اس کے کیس کے اندر, یہ صحیح طرح کیس کو نہیں انہوں نے ہینڈل کیا ہوگا, تو اس کا ایویڈنس ہے, ایویڈنس آپ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تبھی ہوگا جب ہواؤں کا رخ چینج ہوگا. نہیں اسی وقت تو پہلے بھی ہو جائے گا. صاحب کے دور میں نہیں ہوا, ان کے جانے کے بعد میں کہتا ہوں کرنل انعام الرحیم کو اریسٹ کیا گیا تھا, فیض حمید نے اریسٹ کرایا تھا, ٹھیک ہے, باجوہ کا زمانہ تھا, عمران خان تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ پروٹیسٹ میں چلے جائیں, فلاں کریں, اس نے کہا پروٹیسٹ نہیں کرنا, کورٹ میں. فوج کا انٹرنل معاملہ تھا, سیویلینز تھوڑی. نہیں اس کو سیویلین تھا, اس کو اریسٹ کر کے اس کو بعد اس کو ریلیف کہاں سے ملی ہے, سپریم کورٹ سے, ٹھیک ہے, آپ اسی وقت اسی گورنمنٹ کے تحت ملی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک چیز کو, بدقسمتی یہ ہے ملک کے اندر کہ ہم ایسے ڈراماٹائز کر رہے ہیں چیزوں کو. اگر اس طرح چلتے رہے گا نا, آج یہ پیپل پارٹی نے کیا ہے, اپنے پی ٹی آئی نے کیا, کل تو نون لیگ کرے گی. نون لیگ تو پہلے بھی کر چکی ہے سر, میں کہتا ہوں کر چکی, غلط ہے نا, جو بھی کر چکی ہے آج بھی. اگر ان کو بھی کنڈیم کریں گے, ہم ان کو بھی کنڈیم کریں گے, اور تمام پارٹیوں سے خواہش کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو عقل دے, سیدھا راستہ دکھائے کہ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے, یہاں کسی کورٹ پہ حملہ نہ کریں, کسی آرمی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس پہ حملہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ کریں, باقی احتجاج کریں, آپ لے کے آئیں, بندے لے کے آئیں, بندوں سے احتجاج کرنا کوئی آپ کا حق ہے. مگر آپ کہیں گن لے کے آ جائیں, مشین گنیں لے کے آ جائیں, پھر کہیں ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, یہ نہ کریں, یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ڈرامے بازی نہ کریں. اس کی میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کرم صاحب سے. انہوں نے جو فرمایا کہ یہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ تھا 9 مئی کا, ٹھیک ہے, ان سے میں صرف ایک سوال کروں گا. 8 مئی کو ہائی کورٹ جو تھی اسلام آباد, اس کے اوپر حملہ کیا گیا, جہاں پہ عمران خان تھا, اس کے شیشے توڑ دیے گئے, شیشے توڑ کے اس کے اندر زبردستی دہشت گرد اندر داخل ہوئے, انہوں نے اندر دہشت گردی کی, انہوں نے عمران خان کو اٹھایا وہاں سے, اس کے ساتھ مین ہیلڈنگ کی, اس کو اٹھا کے جس طریقے سے لے کے گیا گاڑی تک, اٹ واز این ایکٹ آف پرووکنگ دا پیپل. ٹھیک ہے, اس کے بعد فوری طور پہ جو چیف جسٹس تھا ہائی کورٹ کا, اس نے آرڈر کیا ہوم سیکرٹری کو کہ فوری طور پہ یہ بندے پیش کیے جائیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور انسلٹ کیا ہے اور ہائی کورٹ پر حملہ کیا ہے, اور 2-4 آرڈر اور بھی کیے.
تو وہ سارے اور سیکٹری داخلہ کو سب کو کال کیا, ڈی جی رینجرز کو بھی کال کیا, لیکن سارا کچھ فوراً طور پہ بند کر دیا گیا, وائنڈ اپ ہو گیا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت کی بات تھی؟ بات یہ تھا کہ انہوں نے وہ پلان کیا ہوا تھا, انہوں نے پرووک کیا پبلک کو. پبلک پرووک ہوگی, جب پبلک پرووک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بلبہ عام ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر جب بلبہ عام ہو جاتا ہے تو اس وقت جب لوگ آئے, انہوں نے کرنل صاحب نے خود ہی فرمایا کہ پہلے سے آئیڈینٹیفائی تھی جگہ, ایک طرح جب پہلے سے یہ ریہرسل ہو گئی تھی, سنیں نا, اگر پہلے سے آئیڈینٹیفائی تھی جگہ, ریہرسل تھی, انٹیلیجنس کو پتا تھا, تو وہ سوئے ہوئے تھے. وہ اس کا مطلب وہ سائلنٹ پارٹنر تھے اس ایکٹ کے, وہ سوئے ہوئے تھے. انہوں نے کیوں نہیں اس کو پروٹیکٹ کیا؟ عبدالرؤف صاحب اچھا آگے سنیں. اچھا اس کے بعد آگے یہ ہوا, نہیں ایک منٹ ٹھہرے نا, ابھی آپ سنیں نا, سوال اس کا بھی جواب دیں آگے. ابھی میں نے ختم نہیں کیا سوال اپنا. اب یہ جو جہاں سے جب چل پڑے, تو یہ جو آگے پوسٹ جو تھی مین کی ہوئی تھی آرمی نے, تمام کنٹونمنٹس کے اندر پوسٹ کے اوپر آرمی کے لوگ وہ تعینات ڈپلائڈ تھے, اور ان کے لیے کلیئر آرڈرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسی صورت میں. they have to fire, as simple as anything. they cannot. وہ سارے کے سارے پوسٹ ڈیفیکٹ کر گئے, بھاگ گئے وہاں سے. they have shown an act of cowardice. لیکن سویلینز کے اوپر فائر تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں, کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ ان کو دشمن قرار دے رہے ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. جب دہشت گرد آ رہے ہیں ان پہ فائر کریں, کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا فائر. وہ ایک دن پہلے انہوں نے پرووک کیا اس کو, جب انہوں نے حملہ کیا اس پہ ہائی کورٹ پہ. جب ہائی کورٹ پہ حملہ کیا تو ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کی گئی؟ یہی کاروائی جو ان لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. صاحب ایک پوائنٹ تو یہاں پہ ظاہر ہے باتیں ماشاءاللہ بڑی ویلڈ ہے. ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کروں گا کہ ڈاکٹر مراد راس 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مراد راس کے خلاف بڑے سنگین الزامات لگتے ہیں کہ 9 مئی میں ملوث تھا اور اس نے یہ مین کردار تھا, لیکن پریس کانفرنس کی ایک اور پارٹی جوائن کر لی. آج تک وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس ٹائم بہت بڑا دہشت گرد تھا. پریس کانفرنس کرنے کے بعد ایک اور پارٹی جوائن کرنے کے بعد, جس کو کنگز پارٹی کہا گیا, اس کے بعد وہ ساری دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ پہلے میں میرے صاحب کا جو جواب دے لوں. آپ تو ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں سوال. جی پلیز. تو دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ گرفتاری جائز ہے. ٹھیک ہے, جو آپ مطلب گرفتاری ٹھیک ہے, طریقہ غلط ہو گیا ہے, گرفتاری جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں, مطلع آرڈر نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بھول گئے ہیں, یہ زمان پاک میں جب سمن جاری کرنے آتے تھے, لوگ لے کے آتے, سمن لے کے آتے تھے, ان کے ساتھ پیٹرول پمپوں پہ حملہ کیا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا. ان کو ڈی آئی جی کو جو ادھر آیا تھا اسلام آباد سے, اس کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لے کے جایا گیا. یہ واقعی انفارچونیٹلی ہم اندھے محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں, ہم مقلد بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. عمران خان کی سپیچز اس وقت کی, زمان پاک کے جو لوگوں کی ہیں, یہ دیکھیں ان لوگوں کو اس وقت پلان کا جس وقت پتہ لگتا ہے, بعد میں پتہ لگتی ہے ساری چیزیں. یہ چیزیں ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ اس وقت اس دن کسی کو نہیں. میں کہتا ہوں مجھے کال لندن سے آئی تھی کہ بھائی ادھر تو حملہ ہو رہا ہے, تو تم ادھر بیٹھے ہو. تو میں نے پوچھا کدھر ہو؟ تو میں کہا کینٹ میں ہوں, میں اپنا 300 میس میں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سارا اٹیک ہو گیا. میں ادھر بیٹھا ہوں, یقین کریں ہمیں نہیں پتا. لیکن آپ تو ریٹائرڈ ہیں. نہیں بات یہ ہے کرن صاحب, آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں بتا رہا ہوں کہ بھئی ان کا تو جواب دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے حملہ کیا تھا, حملے پہ کیوں نہیں کاروائی ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ حملے پہ ویڈیو موجود ہے کہ جس وقت دیکھیں 3 پرونگ اٹیک کا, ایک لبرٹی میں پہنچی ہیں. نہیں اس کو چھوڑیں, یہ وہ پوچھے دوں گا. 9 مئی کا یہ 8 مئی کی بات ہے. میں زور سے بولنے سے تو نہیں آرگومنٹ ہوتے ہیں. آرام سے سنیں, آرام سے سنیں گے, ہم آرام سے بات کر لیں گے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. سر اصل میں کرن صاحب آپ جواب دے نہیں ہیں ان سب باتوں کے جس کے آپ نہیں میں جواب دے اس لیے نہیں ہوں. میں ایک سوال ہمارے ناظرین کے لیے ہے, جواب وہ جو چاہیں گے اس کا سوچ لیں گے, آپس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات پہ آتے ہیں سر. جو افغانستان کے اندر موجود دہشت گردی, آج ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد گروپوں کی موجودگی ہے, پاکستان کو بڑا خطرہ ہے. ابھی ریسنٹلی کاروائی بھی ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے, اور روٹین کے اندر کرتے آ رہے ہیں. ظاہر ہے وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور بارڈرز, ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں؟ اسٹارٹنگ فرام یو جاوید اقبال صاحب. جی یہ جو پاکستان آرمی نے ابھی جو کاروائی کی ہے, جی تو یہ بالکل ٹھیک کاروائی ہے. یہ تو پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی. ان کو پتہ بھی ہے ان کے ٹھکانوں کا. وہ بار بار حکومت پاکستان جو ہے افغان گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹیررسٹ موجود ہیں, یہ وہاں پہ جا کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کی, وہاں پہ چھپ جاتے ہیں, ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ان کو بتایا گیا یہ فلاں فلاں لوکیشن ہے ان کی, ان کو بتایا گیا فلاں فلاں بندہ ہے, ان کے نام دیے گئے, ان کے خلاف کاروائی کریں. انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. تو یہ کاروائی تو پہلے کر دینی چاہیے تھی جو اب انہوں نے کی, اور بالکل ٹھیک کی ہے.
It is a deep penetration pursuit. It is in interest of our own country. اگر وہ نہیں کر رہے تو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے, اور اس کے اوپر مزید اس کو کاروائی کو بڑھانا چاہیے, کم نہیں کرنا چاہیے, تاکہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ ادھر پناہ جا کے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود کو سیف محسوس کرتے ہیں, وہاں سے یہ بارڈر کراس کرتے ہیں, آ کے ہمارے بندوں کو مارتے ہیں. پاک فوج کے جو جوان ہیں, ایف سی کے جوان ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ان کی شہادتیں ہوتی ہیں, تو ہم بندے مرواتے چلے جائیں. اس کا مطلب ہے یہ جا کے ادھر جا کے چھپ کے بیٹھ جائے اور وہاں گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے. یہ تو بالکل ٹھیک کاروائی کی ہے انہوں نے. اور کرنل عبدالرؤف صاحب کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ ہاں جی, بالکل ایگری کرتا ہوں, میرے سب بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ منیر صاحب کے زمانے میں ایران پہ بھی اٹیک کیا تھا, ہاٹ پرسوٹ کے. جو ملزمان ہمارے ملک میں کارروائی کرتے ہیں, اگر وہ جا کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس پرسیو کرنے میں, اس کو فالو اپ کرنے میں ہم کارروائی. ایران کی جانب سے اٹیک ہوا تھا سر, ہم نے جوابی کارروائی, ہم جوابی کر. اسی طرح ہم نے اسی وقت جب ایران پہ کیا تھا, اسی وقت اس پہ بھی کیا تھا افغانستان پہ, ٹھیک ہے, ان پہ بھی ہوا. تو اس کے بعد 3-4 مہینے بالکل کچھ نہیں ہوا. ابھی اس وقت جو کیا ہے یہ ریکوائرڈ تھا, یہ اس وقت ضرورت ہے کہ پچھلے 17 بندے 13 بندے آئی ڈونٹ نو فگر مجھے یاد نہیں, مطلب جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر روز شہید ہو رہے ہیں, اور سارے اسلام آباد اپنے افغانستان سے آتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں اور افغانستان واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہونی چاہیے. اور اس لیکن افغان حکومت تو اس پہ بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے, ہم سپورٹ کریں گے, لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ افغان حکومت تو بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. افغان حکومت بالکل آپ کا جتنے بھی ہم نے افغان مہاجرین کو ادھر مہمان نوازی کی, ان کی جتنا ان کا لک آفٹر کیا, میرا خیال ہے ان کو آسان بھی ہونا, وہ آسان بند, وہ تو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آپ نے کوئی فیور نہیں کیا ہمیں, وہ بالکل نہیں کریں گے ہماری سپورٹ, ٹھیک ہے. وہ اگر جب بھی کوئی موقع ملے گا اس وقت بلیک میل کرنے کے لیے ان کو کریں گے. ابھی کیا ان کا آرگومنٹ ہے کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں, یہ بالکل ہیں ادھر بیٹھے ہیں. آج انہوں نے جو ہمارے دفتر خارجہ اپنے ایمبیسی سے بندوں کو بلا کے ان کو کونسلر کو سمن کیا انہوں نے کہ جی آپ نے غلط کیا ہے, حالانکہ یہ ساری ان سے بات چیت کرنے کے بعد اٹیک ہوا, ٹھیک ہے. ایون دین انہوں نے نارمل پروٹوکول جو ہوتا ہے فارن آفس کا, وہ انہوں نے اپنے فارن آفس سے پورا کیا, انہوں نے کیا, مگر انہوں نے ساتھ ایک گند کر دیا, غلط کام کر دیا کہ ساتھ انہوں نے کہا یہ جو آرمی کو چاہیے تھا, پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ تو بچے اور عورتیں مارے گئے, ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے, بڑا صحیح ٹارگٹ چنا گیا تھا اور ریکی کرنے کے بعد صحیح اٹیک ہوا. اس کی ویڈیو اویلیبل ہے جس میں پہلے وہ کس طرح کر رہے تھے, جیسے پارٹی والا ماحول تھا ادھر, پھر اس کے بعد اس کا سارا کیمپ کا نقشہ ویڈیو میں موجود ہے. میں ایڈ کروں گا کرنل صاحب کو کہ اگر بچے اور عورتیں مر گئے ہیں تو if those terrorists are in the shield of those children and women تو ان کو جب ٹارگٹ کیا جاتا تو آٹومیٹک مر جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ عقیدہ اٹیک کرتے ہیں تو ادھر بھی تو عورتیں اور بچے مرتے ہیں, اور یہ ادھر تو بے شمار مرتے ہیں. ان کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے, ان کا وہ خیال ہی نہیں کرتے, ان کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اپنے ان کو بچے اور عورتیں یاد آ گئی ہیں جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹیررسٹ کو, ان کو انہوں نے شیلڈ کیا ہوا ہے. تو وہ تو ضروری تھا اس کو اس طرح کاروائی کرنا. سر اب یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر بڑا پاکستان پہ آ رہا ہے, یعنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے امریکہ بھی, برٹن بھی, برطانیہ بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے, اور پھر کچھ سینکشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہونے کی وجہ سے کیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا ریزن کچھ اور ہے جاوید اقبال صاحب؟ نہیں, یہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے نہیں, یہ پہلے سے یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, بلکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل چینج ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر وہ نظر ثانی کریں گے؟ کل بھی ریچرڈ گرینل کی اگر کل کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اپ کمنگ جو وزیر خارجہ ہے وہ آتے ہی پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں بات کرے گا. اس نے سارا جو ہے نہیں, وہ تو ایک ریزن انہوں نے کریٹ کر لی نا. اصل میں تو یہ ہے نا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے جو ان کے جو جس لائن پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں گورنمنٹ ہے یہ ایک الیگل اور غیر قانونی حکومت ہے, اس کے تمام ایکٹ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں, اور یہ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اب اس کے اوپر وہ زیادہ بات کر نہیں سکتے, لہذا وہ یہ تو جو پروجیکٹس ابھی انہوں نے جو ریزن کریٹ کی میزائلز کی تو پہلے سے موجود تھی, یہ کوئی نئی تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ اس کو اس طرف سے ہاؤ دے کین کارنر پاکستان اور دی پریزنٹ گورنمنٹ. یعنی کہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے. نہیں, پاکستان کو نہیں کارنر کیا جائے, پریزنٹ
جو لیڈرشپ ہے یا پینل جو لوگ ہیں government کو pressure- ان کو کارنر کریں گے، کوشش کریں گے. کرنل عبدالرؤف صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میرا خیال ہے جو ٹرمپ کو جانتا ہے نا، پہلے اس کو اسٹڈی انالائز کر لیں کہ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ ایک مثال دیتا ہوں کہ کینیڈا کے جو جسٹن ٹروڈو جی ٹروڈو گئے ہیں وزٹ پہ ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ٹرمپ کو ملے، ٹھیک ہے، اور یہ آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، یہ پرائیویٹ میٹنگ تھی. رائٹ پرائیویٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا تو اس میں ٹرمپ نے مذاق کے طور پہ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارا کچھ، ٹرمپ نے نا 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ کر رہا ہے امیجیٹلی ابھی شروع کر دیا. ٹھیک. ایک تو جتنے بھی نیبرنگ کنٹری ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کی پالیسی میں اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، جس میں ہیومن اسمگلنگ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ اس کو روکنا، کینیڈا سے جو زیادہ ٹیکسز چیزیں پروڈکٹ آتی ہیں امریکہ کے اندر ان کو ٹیکسز لگا رہے ہیں اس کے تاکہ کیا جائے. تو ٹروڈو اس میں ہلنا چاہتا تھا، انہیں مل کے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے ایک بزنس مین آدمی ہے اور ہمیشہ اس کا ہوتا ہے کسی بھی طرح ٹیکس کلیکٹ کیا جائے، پیسہ اکٹھا کیا جائے، امریکہ کو مزید اکانومی کو امپروو کیا جائے. دونوں اسی بات ہے. دیکھیں اس نے دیوار بنائی تھی اس کے ساتھ، میکسیکو کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ڈوگی روٹ اس کو کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ڈوگی روٹ سے وہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں سارے اس سے آتے ہیں ڈوگی روٹ سے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے اس نے کہا میں ڈوگی روٹ بند کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میکسیکو سے بھی ادھر کارخانے امریکن کے لگے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کی بھی انہوں نے ٹیکسز بڑھانے کی کوشش کر دی ہے. جو میں اس کی بتا رہا تھا کہ کینیڈا کے اس کو میسج دیتا ہے بیٹھے میٹنگ میں، کہتا ہے کہ آپ بہتر ہے آپ اس طرح کر لیں کہ ہم 50 اسٹیٹس آلریڈی ہیں تو آپ 51 ہو جائیں، کینیڈا کو مرج کر لیں ود امریکہ، another state بنا دیں. اسٹیٹ بنا لیں. ٹھیک. تو یہ پرائیویٹ میٹنگ تھی. Right. دیکھیں یہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں، اس کے منٹس نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک. کیونکہ پرائیویٹ میٹنگ میں تو کوئی منٹ نہیں ہوتا. جی پرائیویٹ میٹنگ کو پھر اس نے نیچرلی وہ اینکر بھی رہا نا اپنا ٹرمپ بھائی، جی ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹرمپ نے لیک کی انفارمیشن، وہ سارا ہیڈ لائن بن گئی. یہ ٹرمپ کے پاس اس وقت اتنا پری آکوپائڈ ہے، اس میں مثال دینے کی نارتھ کوریا، کینیڈا، میکسیکو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ اتنا پری آکوپائڈ ہے، اس کو 1 سال 1.5 سال لگیں گے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان تو پہلے ہی، ایران اور پاکستان پہلے ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے باری باری سب ختم کر چکے ہیں. ابھی باری ایران کی ہے، اس کے بعد پاکستان کی ہے. اگر ہم یہ ناقبت اندیش لوگ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا یہ ان پلان کے تحت ہے، وہ ادھر فلو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جتنی بچت نہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں وہ، یہ اس وقت یہ اگر وہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو ان کے سارے فنکشنز ہو رہے ہیں، فارن آفس سے آپس میں وزٹ ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. تو لیجیٹیمیسی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اس کا دوسری طرف لے، اور کوئی عمران کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عمران اسپیسیفک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں ابھی بھی اس نے کہا اسپیسیفک نہیں، گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اپنا فارن آفس، باقی سارے جو اپنے اقوام متحدہ کے تحت جتنے بھی ان کا انٹائٹلمنٹ ہے اپنے، وہ ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن، وہ کر رہا ہے. آج بھی گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے کہ جب ہم کسی انڈیویجول کی بات کو کہیں نہیں اہمیت دیتے، جب کوئی آفیشل آئے گا اس سے ہم ہینڈل کریں گے، آفیشل کو ہینڈل کیا جائے گا. میم صفا نور، آپ کیا سمجھتی ہیں انٹرنیشنل پریشرز اور یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں، اور بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کی بھی بات ہوئی ہے، اور یہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل پہ اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی تشویش اور برٹن کی جانب سے بھی تشویش، یورپی یونین نے بھی تشویش کا اظہار کیا. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اگر امریکہ اور برٹن کی تشویش کی بات کریں تو دے آر ویری پاورفل نیشنز، اور جو ان کی جو تشویش ہیں وہ ہمیں زیادہ فوکس کرنی چاہیے، ایز دے آر فوکسنگ ٹورڈز کہ جو ٹیرر ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور فوجی عدالتوں کو کیسے دیا جائے. لیکن بیسیکلی ریالٹی تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹیرر کے نام کے اوپر تمام اسلامی ممالک کو تباہ کرنے والا امریکہ کیا بھلا چاہے گا ہمارا یا کسی اور اس مسلم ملک کا؟ بیسیکلی انہیں اپنا نام تو بڑھانا ہی ہے امریکہ کو، ٹھیک ہے، ایک ریپرزینٹیٹیو کر کے اپنے آپ کو دکھانا ہی دکھانا ہے. تو وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں یہ چیز الزامات لگا کر پاکستان کے اوپر. ہمارے اوپر بس یہی ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن پہ فوکس کریں، سینکشنز دیکھیں. اگر وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں میں ہیں، تو جیسے کہ سر نے پہلے بتایا کہ ریلیکسیشنز ملتی ہیں کورٹ میں، ریلیکسیشنز نہیں ملتی انہوں نے بتایا، بٹ کورٹ ریلیکسیشن دیتا ہے. دیر از اے ویری لینتھی پروسیجر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کورٹ میں معاملہ، کوئی بھی کیس جا رہا ہے، وہ بہت پیچیدہ پوائنٹس میں جاتا ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہرگز کہ کوئی بھی جو ہے آپ کا ٹرائل وہ بہت زیادہ آسانی سے
ڈیل ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. ایک لینتھی پروسیجر ہے, اس لینتھی پروسیجر کو جب تک اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا جو کیس ہے وہ اپنی بالکل کاروائی اس کی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی, اور وہ جو کیس ہے وہ اچھے سے ڈسکلوز نہیں ہو پائے گا. تو یہ تو نیسیسری اسٹیپس ہیں کہ آپ کسی بھی پروسیجر کو بالکل اچھے سے سر انجام دیں. اگر آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر ناٹ سنسیئر ود دا کیس, یو آر ناٹ سنسیئر ود یور ورک. تو اس میں تو صرف اتنا ہی آئے گا. راولپنڈی کی جو ATC کورٹس ہیں, انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے, اس نے علی مین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. بلا رہے ہیں, گنڈا پور صاحب آ نہیں رہے ہیں. اشتہاری ہوں گے تو کیا ان کی پراپرٹی بھی قرق کی جائے گی, کیا کیا جائے گا گنڈا پور صاحب بینگ دی چیف منسٹر آف KPK؟ اچھا, اگر KPK کے چیف منسٹر کی بات کریں تو وہ KPK کے حدود تک چیف منسٹر نا, اس کے علاوہ وہ نہیں ہے. وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے کورٹس جہاں بھی پھریں گے ان کو پروٹوکول تو ملے گا, ان کی سیکیورٹی, ان کا بینگ دی چیف منسٹر, کسی بھی صوبے میں وہ جاتے ہیں تو وہ اسی چیف منسٹر کی حیثیت سے ہی جائیں گے. ان کے پاس 21 جنوری تک کا ٹائم ہے. کورٹس نے ان کو بلایا ہے. اگر کورٹ نے ان کو بلایا اٹ مینس دے ہیو ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا کورٹ. اگر وہ کورٹس میں نہیں جا رہے ہیں تو تب جا کر وہ چیف منسٹر, ان کو وہی سزا ملے گی جو ایک نارمل انسان کو ملتی ہے. سب سے پہلے تو وہ اگر کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر سمجھے کہ کورٹ انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ ہی از دا گلٹی آف دیٹ اسپیسیفک کیسز, تو پھر آرٹیکل 241 آرٹیکل 9 10 اس میں ڈیل کرتا ہے, جس میں اگر وہ قتل کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, کوئی بھی الزام, کوئی ایک نارمل پرسن جو سزا دے رہا ہے ان کو سیم ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے ایک عام پرسن کو ڈیل کیا جاتا ہے, irrespective of that he is the chief minister or chief of KPK. صرف اور صرف وہ KPK کے حدود تک سیف ہیں, اس کے علاوہ وہ بالکل بھی سیف نہیں ہے. کورٹ جو ہے وہ سنسیئرٹی سے سب کو ایک ہی جگہ پہ دیکھتی ہے. everyone is law equal in the eye of law. تو اس میں کوئی بات نہیں. ایک چھوٹی سی ایڈیشن کر دوں مطلب صفحہ کے لیے کہ انہوں نے ایک تو فرمایا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے اور لمبا کام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور اس طرح یہ جو بات ہو رہی ہے چیف منسٹر کے متعلق, یہ نواز شریف جو تھا ہی واز ابسکونڈیئر, ملزم تھا, اور ایک سیکنڈ میں سارا کچھ ہو گیا. کدھر گئی عدالتیں, کدھر گیا قانون, کدھر گیا آرٹیکل, یہ مجھے بتا دیں. سر کہ میں نارمل لوگوں کے لیے بات کروں, یہ تو پھر آپ کو نہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سب کو, میں کیا ہی ڈسکلوز کروں اس کو. لیکن اگر ہم نارمل پرسن کی بات کریں, نارمل آدمی نہیں ہے جو ان کے لیے سب پروٹوکول. نہیں, میں پہلے گنڈا پور کی بات کروں گا. انڈر لا ہی کین بی ریسٹڈ ان KPK, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جی بینگ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو نیبر کنٹری میں دیکھ لیں. سر نیبر کنٹری کو سر مسئلہ نہیں, دیکھیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے, میں نے مثال ابھی دی. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں he can be arrested. لیکن اگر وہ کرے, نیبر کنٹری میں رول آف لا ہے سر, ان کی کیا سر رول آف لا نہیں, ادھر بھی اسی طرح ہی ہے. ادھر بھی جو اپنے مودی صاحب ہیں سر, لیکن کیا اریسٹ کیا جا سکتا ہے کرنل جی صاحب؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, بالکل اگر کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی صرف ان کو بلایا گیا کہ آپ کورٹ میں آئے, ابھی تو کیس چل ہی نہیں رہا, ابھی تو سمن ہے. سمن ہے کہ آپ کو کورٹ میں آنا ہے. میں جا سکتے تھی, بات نہیں, میں نے بات کورٹ ختم بلا کر رہا ہے دی. تو the person have to appear in a court, جو مرضی ہو جائے. اگر وہ نہیں ہو رہا, صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ایبسکونڈر تھے, اشتہاری تھے, ان پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھی, کیا کیا الزامات تھے, کیا کیا کیسز تھے, وہ ایسے فلائی کرتے آئے ہیں پروٹوکول سے, ایسے اپنا سب کچھ کلیئر. وہ جہاز سے سیدھا چلا گیا ادھر جلسے میں, ایئرپورٹ پہ آگے جی وہ ان کی بایو میٹرک لینے کے لیے کرنل صاحب. جی پھر یہ کون سا قانون, کون سی عدالت, کون سے آرٹیکل کو وہ مجھے بتا دیں. جی کرنل صاحب, یہ ماشاءاللہ مارشل لا نہیں سر نواز شریف صاحب. نہیں ماشاءاللہ, میں کہتا ہوں ماشاءاللہ, یہ ساری اسپیسیفک باتیں جو ہوتی ہیں نا, اگر لا کی بات کریں تو جس طرح نواز شریف آیا تھا اسی طرح اس کی اپیل جو لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے پہلے بیل لی اس نے, ٹھیک ہے, مطلب ایئرپورٹ پہ ہوگا سارا کچھ. نہیں جی, آنے سے پہلے جس طرح باقی لوگ آئے, ان کا آنے سے پہلے جیسے 1 مہینہ پشاور ہائی کورٹ بیل دے دیتی ہے, جو بندہ باہر سے آتا ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی, ان کو گرانٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ جہاں آپ کو پیش ہونا ہے اس وقت تک آپ انٹرم بیل کہتے ہیں, اسٹے آرڈر, اسٹے آرڈر, انٹرم بیل جو عارضی طور پہ جو ہے وہ اپیئر ہونے تک, کورٹ میں اپیئر ہونے تک آپ کو بیل گرانٹ ہوئی ان کو, ٹھیک ہے. صرف ایک فیسیلیٹیشن ہوئی کہ جب ایئرپورٹ پہ آ کے ان کا جو تھا تھم امپریشن کے لیے وہ ادھر ایک انسٹرومنٹ ناظرہ کا گیا, اس کے علاوہ کوئی کورٹ نہیں گئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم جب دیکھتے ہیں نا پروسیجر کرتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو رجسٹر بھی باہر کورٹ سے منگوا کے آر دیا, ساتھ لے کے چلے گئے, وہ بھول جاتے ہیں. جی کون ہے سر؟ عمران خان. رجسٹر کورٹ سے باہر, جی حاضری کا رجسٹر باہر منگوایا, ساتھ لے کے چلے گئے. نہیں آپ کہہ رہے پھاڑ دیا رجسٹر؟ جی پھاڑ دیا نا, کرتے انہوں نے پھینک دیا, کر دیا. لیکن یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. کبھی میں تو کہتا ہوں آپ بریکنگ, ایک ہر پیشی پہ بریکنگ نیوز ہے. آپ کائنڈلی موقع تو دیں, ان کا جو اتنا مسئلہ یہ کون سے سمن آنے پہ اٹیک کرتا ہے پولیس کے اوپر, کون بندہ,
وہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کرتے ہیں سر؟ ہاں جی, ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ لاہور میں رہتے ہیں, نواز شریف کی وہ ساری لیگلٹی کو ان چیزوں کو نواز شریف وہ بندہ ہے, جب سپریم کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب ادھر سے چلے ہیں کورٹ سے اسٹے اپنے اپیل اپنے ضمانت لی. اوکے سر, میں نے مان لیا وہ بالکل قانون کے مطابق ہوا ہے, کوئی لاقانونیت نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کے آنے میں. جو سر جی پشاور سے 1 مہینے کی بیل ملتی ہے, ہر 2 مہینے کی بیل ملتی ہے, راہداری بیل کہتے ہیں سر. آئی گاٹ یور پوائنٹ, ٹھیک ہے, راہداری بیل ملتی ہے, ان کو بھی ملی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ راہداری بیل لی گئی تھی نواز شریف صاحب کی, اور تب وہ یہاں پہ آئے اور تب انہیں سب پروٹوکول دیا گیا تھا, ادروائز شاید ایسا نہ ہوتا. عمران خان صاحب مقدمات کا سامنا کریں گے, خود کو بے گناہ ثابت کریں گے, پھر باہر نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے عمران خان صاحب سے اور ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو ڈائلاگ کی بات چل رہی ہے. اب ایک اور بات انہوں نے کی جو امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہاؤس اریسٹ عمران خان صاحب کو کیے جانے کی جو آفر دی گئی تھی اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا. یعنی کہا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائے, وہاں پہ رہیں, اپنی سزا گزاریں, اپنا ٹائم گزاریں, جس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا, میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے میرے کارکنوں کو نکالا جائے, وہ سب نکلیں گے تو پھر اینڈ میں مجھے نکالا جائے. جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ یہ من گھڑت کہانیاں تو نہیں ہے علیمہ خان صاحب؟ نہیں, یہ من گھڑت تو شاید نہ ہو, یہ عمران خان نے شاید ایسے ہی کہا جو علیمہ خان باہر آ کے کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک چند دنوں پہلے یہ ایک سروے ہوا ہے, انٹرنیشنل سروے, جی, اس میں انہوں نے دنیا میں جو اسٹرانگ 3 نرز والے لوگ اور بہادر 3 لوگ ہیں ان کو گریڈ کیا ہے. ٹھیک, اس میں بہادر 3 لوگ, اسٹرانگ 3 نرز والے لوگ میں عمران خان کو نمبر 13 گریڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, اب تک تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ ہی ہیز ویری اسٹرانگ نروز, ہی ہیز اے کیپیسٹی ٹو فیس. پیڈ سروے ہو سکتا ہے, جیسے پیڈ سرویز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی پیڈ سروے ہو سکتا ہے, لیکن آ تو گیا نا, آ تو گیا نا. اچھا, لیکن یہ کہاں سے پے کرتے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چلو جو بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, لیکن یہ پریکٹیکلی سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ ہی از فیسنگ دا تھنگس, وہ فیس کر رہا ہے. اب جو اس نے یہ کہا کہ میں باہر نہیں آؤں گا اور آئی ول ناٹ گو فار منی گالا, اور جیل میں اس کو فیس کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمات ہیں ان کو میں فیس کروں گا, ان میں کو میں خود کو ان گلٹی پروو کروں گا, تو یہ کیسے پروو کریں گے, کہاں پروو کریں گے, کون سی کورٹیں, کون سی عدالتیں؟ 94 کیس ہیں, وہ کون سے کیس ہیں, وہ اندر سویا ہوتا ہے باہر کیس بن جاتا ہے. یہ کون سے کیس ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں پروو کروں گا, آئی ایم ناٹ گلٹی. تو وہ تو سزائیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ, وہ گلٹی پروو ہی نہیں کر سکا خود کو. وہ تو 1 گھنٹے میں ساری کاروائی مکمل ہو جاتی ہے عدالت کے اندر کہ یہ سارا کچھ, کوئی ایویڈنس نہیں ریکارڈ کی جاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور سارا کچھ کر کے سائڈ پہ مارتے ہیں, سزا دے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور جج بھاگ جاتا ہے کورٹ سے. تو ان انوائرمنٹ میں, ان کیس میں وہ پتہ نہیں کیوں ایسی بیان دے رہا ہے. یہ تو سارے کا سارا ایک قسم کا فسطائیت کا انتہا ہو رہی ہے. میم صفا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ادھر عمران خان صاحب کی بات پہ میں بالکل متفق نہیں کروں گی, کیونکہ جو قیدی ہوتے ہیں نا وہ ترس رہے ہوتے ہیں لٹرلی کسی طرح ہم باہر آ جائیں, بعد میں ہم جو ہے اپنے کیسز سے ضمانت لے لیں اور اس سے فری فرام دم ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب کی یہ بات کا بالکل کوئی مقصد نہیں ہے. جس کے 194 کیس ہو, اس نے کیا وہ کیسے اتنی جلدی, وہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی جو رہ گئی یا وہ جیلوں میں گزرے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ دلیری سے باہر آئیں اور آ کر فائٹ کریں, ان کے سامنے آ کر فائٹ کریں, انہیں پتہ لگے کہ عمران خان صاحب کی دلیری سے باہر نکلنے کی آپشن ہی نہیں ہے, ہاؤس اریسٹ ہونے کی بات ہے. میڈم باہر کون نکال رہا ہے انہیں؟ ہاؤس اریسٹ کیے جانے کی بات ہو جائے کہ بنی گالہ میں جا کے ہاؤس اریسٹ ہو جائے, وہاں پہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں جس طرح آپ کا ٹرائل چلے. آلسو بیٹر آپشن فار ہم کہ وہ اچھے سے کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں. کرنل صاحب اسے سجیسٹ کریں گے, کرنل عبدالرؤف صاحب عمران خان صاحب کو سجیسٹ کریں کچھ. یہ من گڑھ تو نہیں ہے, بہرحال خود ساختہ ضرور ہے. میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس میڈیا کا دیکھتا ہوں, یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہمیں بھی شامل ہوتے ہیں. یہ 25 رمضان کو عمران صاحب باہر آ جائیں گے. آ جائیں گے باہر, یہ میں بیانات بتا رہا ہوں. اچھا, جو 25 رمضان جو آئے گا, جو گزر گئی, اچھا جو گزر گئی 25 رمضان کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو پی ڈی آئی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, شرطیں لگانے کو تیار ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں کہ جی اگلے مہینے آ جائیں گے. سر یہ تو ان کی خواہشات ہیں, اس کا کیا ذکر کریں. خاص نہیں, دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے کہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات جاری کرنا تاکہ ان کی لائلٹی زندہ رہے. ٹھیک ہے, اس کو رکھنے کے لیے ایسے بیانات ضروری ہوتے ہیں.
تو اس کو اسی میں رائے میں لایا جائے. کسی کورٹ میں نہیں ایسا بیان آیا کہ جی یہ کوئی مذاکرات میں ایسا بیان نہیں آیا. ان کو تو یہ کہا گیا آپ اپنے ریٹن جو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ دیں. ابھی تک 2 تاریخ لی ہے وہ پی ٹی آئی نے لی ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں نہیں ختم کروں گا. جو اپنا سول نام فرمانی کے طریق ہے وہ میں نہیں ختم. انہوں نے 31 جنوری تک کی کال دے دی ہے, اگر تب تک مذاکرات نہیں پہلے انہوں نے پرسوں ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے, چٹھا صاحب 3 دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی آپ ان کو بتا دیں مذاکرات بھی چلیں گے, یہ بھی چلیں گے, ٹھیک ہے. اب آج کے بعد عمران خان کے ہر بیان کو 2 دن صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد دیکھنا چاہیے, یو ٹرن کا ویٹ کرنا چاہیے. بالکل. یہ اس میں بھی دیکھیں یہ آ کے کہہ دے میسج جو علیمہ خان کا میسج ہے دیٹ از اونلی فار پی ٹی آئی ناٹ فار دی نیشن, ٹھیک ہے. ہم اس کو بلیو نہیں کرتے. وہ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں. صاحب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اب ڈائلاگ جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کا گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ڈائلاگ تو سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے اگر کسی طریقے سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس کو کوئی رنگ دے لیں, میں کہتا ہوں سیاسی مذاکرات چلتے رہنے, یہ اس سے خیر نکلے گا آج بھی کل بھی. جب تک آپ لوگ اکٹھے بیٹھنا نہیں شروع ہوں گے, عمران صاحب بھی اس لیول پہ نہیں آتے کہ جی میں اس ملک میں رہنا ہے تو میں سیاسی لیڈر بن کے رہنا, ٹھیک ہے. سیاسی لیڈر بن کے عمران خان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کی شیپ دیں ڈیسیژنس کو, ٹھیک ہے. عمران خان جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا 2 مہینے بعد پرائم منسٹر دوبارہ بن سکتے تھے. 4 صوبائی حکومتیں تھیں ان کے پاس, 150 ایم این اے تھے. اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے تو گورنمنٹ 2 منٹ نہ چلتی, ٹھیک ہے. واپس وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے. وہ پولیٹیکل اسٹرگل کو بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں کیک آؤٹ کروں گا, نکالوں گا. 93 سے شروع ہوا, یہ 96 سے شروع ہوئے اور پولیٹیکل اسٹرگل پہ بلیو نہیں کرتے, آپ سمجھتے ہیں. جبکہ کئی بار انہیں آفرز منسٹریز کی, پرائم منسٹرشپ کی اور کیا کیا آفرز ہوتی نہیں, بٹ ہی نیور ٹوک اپ. تو وہ تو مشرف کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 104 مجھے سیٹیں دے دیں, تو میں نے کہا نہیں, میں نے سروے کیا, انہوں نے کہا 1 سیٹ بنتی ہے آپ لے لیں. مشرف صاحب جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, نواز شریف کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں نہیں. مشرف جو کہتے ہیں وہ عمران خان کے بارے میں سچ کہتے ہیں. اچھا, نواز شریف کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, عمران کے بارے میں اس لیے میں کہنا دونوں دوست تھے. وہ تو صرف اپنا اوپینین دیتے ہیں, کیا جھوٹ کیا سچ ہے تو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, یہ تو جن کے ساتھ چل رہا ہے وہی جانتے ہیں, باقی کچھ باتیں. یہ جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے متعلق کہ وہ اندر سے یو ٹرن لے جاتا ہے, آج کچھ دے دیتا ہے, پرسوں کچھ دے دیتا ہے, وہ اس کو آگے چلاتا ہے, کبھی ویٹ کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے. تو یہ تو یہاں بیٹھ کے انڈر دا انوائرمنٹس کرتا ہے نا. لوگ تو یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں, جا کے لندن چھپ جاتے ہیں, وہاں سے بیان بھی دینے کی ہمت نہیں ہوتی ان میں. یہ تو یہاں بڑی ہمت سے کام لے رہا ہے. اور تو وہ فرض کرے شک نہیں ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایڈمٹ کر لیا کہ اگر اس نے, کہتے ہیں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ جیل کاٹ سکتا ہے وہ بندہ, لیکن 1 سال گزار لیا تو 5 سال بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں گزارنا. ہاں نہیں, دیکھیں نا وہ اگر چینج کرتا ہے اپنا ڈیسیژن تو ان حالات میں کون کیا ہو سکتا ہے. اگر وہ چینج نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. باہر تو مطلب ڈنڈے والے کھڑے ہیں, وہ ڈنڈے مارنے شروع کر دیں گے, وہ گولیاں مارنی شروع کر دیں گے, پھر اس کا کیا بنے گا؟ اٹ از یوز لیس آرگومنٹ کہ وہ اندر سے مطلب چینج کرتا ہے, ڈیٹ آگے بڑھا دیتا ہے, پیچھے بڑھا دیتا ہے. وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آپ یو ٹرن کے بیانات ابھی انلسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, میں آپ کو 1 منٹ میں 100 گننا. باقی دیکھیں نواز شریف کا جب وہ انہوں نے بھیجنا تھا, کس نے بھیجا؟ عمران کی گورنمنٹ پہ کیا, جنرل باجوہ نے. سر میں کہتا ہوں باجوہ نے بھیجا, ڈیل کا حصہ تھا. میں کہتا ہوں عمران خان واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان, بٹ ہی ہیڈ نو پاورز, یو نو دیٹ. چلو اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, اگر لیٹس سے وہ پرائم منسٹر ہے ہی نہیں تھا, وہ پاور لیس تھا, پھر آپ نے کس بات پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس بہادر آدمی کی؟ بہادر آدمی کا وہ اختیار ہی نہیں تھا, اور پھر بھی گورنمنٹ میں رہنا چاہتا تھا. بہت شکریہ میرے دیکھنے کا, بہت شکریہ. میرے گیسٹ تمام ویوز آپ تک پہنچے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلو.